اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کی خدمت میں موجودہ صورتحال کے مطابق ضروری پیغام دینا تھا، اس لیے سوچا گیا کہ بے شک مختصر آپ کے ساتھ ضروری بات کر لی جائے۔ خادی فرتالن انشاءاللہ لاتر جویت خدویر تسک جلدی پاخبخے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بیلجیم میں کرونا کی جو صورتحال ہے کافی شدت اختیار کر چکی ہے کچھ ہفتوں سے، اور یہ کہ جو پازیٹیو مریض ہیں ان کی تعداد بھی بہت بڑھی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو اسپتالوں میں تقریباً جو کووڈ کے لیے بیڈ وغیرہ ہیں وہ سیچوریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ڈیتھ ٹول ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو جماعت کے ممبر ہیں ان کی صورتحال سب کے ساتھ شیئر کی جائے، اور اس لیے کہ شاید ہم لوگ کسی غلط فہمی میں ہوں کہ احمدیوں کو کووڈ انفیکشن نہیں ہو رہی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حملے جب پہلی ویو آئی تھی تب بھی تھوڑے بہت احمدیوں کے اوپر اثر ہوا تھا، لیکن اب جو دوسری ویو میں جائزہ لیا ہے تو بیلجیم کی جماعت کے سائز کے حساب سے کافی تعداد میں لوگ ہیں جن کو کرونا کی انفیکشن ہوئی ہے، اور نہ صرف انفیکشن ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو تو سمٹم درمیانے ہیں اور کچھ لوگوں کو کافی شدید سمٹمز ہوئے ہیں اور ہاسپٹلائز بھی احمدی ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کسی بری خبر سے بچایا ہے، اور جو شدید بیمار تھے وہ بھی کچھ دنوں بعد نارمل ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ احمدی ہیں جو اسپتالوں میں بھی ہیں اور گھروں میں بھی بیمار ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سب کو بتانا ضروری ہے کہ جو کرونا کی انفیکشن ہے، کیونکہ اس ہائی نمبر کے ساتھ بیلجیم میں موجود ہے، تو بظاہر نہیں لگتا کہ ہم اس کا کہیں کہ کلیتاً ہم اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اسی سوسائٹی کا ہم سب حصہ ہیں، اسی میں کام کرتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں، اور وہی ہوا ہے کہ تقریباً سارے ریجنز اور کافی ساری جماعتوں میں احمدی بھی کرونا کا شکار ہوئے ہیں۔ اب اس میں بڑا ضروری ہے کہ سب کو بتایا جائے کہ جو کمپلوٹ تھیوریز ہیں، فیک نیوز ہیں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ یقین رکھیں کہ جو کووڈ ہے، سارس کووڈ-2، وہ بہت اچھی طرح پریزنٹ ہے اس وقت بیلجیم میں، اور کچھ 2-3 ہفتے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ برسل میں خاص طور پہ ہر 5واں ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے، وہ پھر ہر تیسرے پہ چلا گیا۔ اب بعض علاقوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ہر دوسرا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے، اور اس لحاظ سے اگر ہم حقیقت پسندی میں نہ رہیں اور احتیاط نہ کریں، اور جو بھی ریکمنڈیشن حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے جماعت کو دی گئی ہیں وہ احتیاط ہے، یا ہومیوپیتھک دوائیوں کی شکل میں اگر وہ اختیار نہ کریں تو مناسب نہیں ہے۔ Ik hoop dat iedereen op de hoogte is van die huidige COVID-situatie in België. Die aantal positieve gevallen zijn nog te hoog. Die hospitalisaties zijn bijna op saturaties en de dodental is aan het stijgen. Wat betreft Jamaat-leden, er zijn positieve gevallen geweest in alle Jamaats bijna. Licht tot erg ziek. Dus ik zou aan iedereen vragen om in die realiteit te blijven en niet luisteren naar die fake news op die sociale media. Het virus is wel aanwezig in die maatschappij en heeft een groot impact op ons leven. Huzoor Eid Ta'ala bin Nasr al-Aziz heeft herhaaldelijk gesproken over deze onderwerp en mensheid verwittigt
dat de wereld of mensheid gaat in een verkeerde richting. Je pense que vous êtes bien informé au propos de la situation de Covid en Belgique. L'infection est vraiment haute par rapport à la population en Europe. C'est peut-être l'un des plus élevés en Belgique. Et les hospitalisations sont toujours en haute. Et les mortalités est aussi en train d'augmenter. Ce qui concerne les membres des Jamaat, les membres des Jamaat dans toutes les régions aussi sont touchés par le Covid. Ça peut varier des cas asymptomatiques ou des symptômes légers à des situations graves qui demandaient même l'hospitalisation et l'intubation. C'est-à-dire le Jamaat n'est pas épargné et c'est pas réalistique de croire comme ça parce que le virus il est bien présent partout. Alors il faut rester vigilant, attentif et vivre dans la réalité, pas dans les fictions, des fake news et des théories de complot. Alors, comme vous savez que Huzur Tallah bin Aziz a répété plusieurs fois la situation actuelle, que le monde est en train d'aller dans une mauvaise direction et on attend une misère quelque part. Et voilà, on est confronté avec une misère qui n'a pas seulement un impact sur notre santé, mais sur notre vie quotidienne et tout ça. حضور انور عید طالب بن عزیز نے کرونا کی سچویشن کے بارے میں فرمایا تھا کہ بڑا مشکل وقت ہے، انسان خوف اور غم کے ساتھ اس وقت سے گزر رہا ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہ پینڈیمی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کا اثر جو گلوبل اکانومی ہے اس کے اوپر بھی بڑا شدید نظر آ رہے ہیں اور مستقبل میں اس سے بھی زیادہ خطرات ہیں اور بیماری اور جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں. اور انسان نے جو موجودہ انسانی نسل ہے یہ کبھی بھی اس طرح کے حالات سے نہیں گزری جبکہ اس کے جو بنیادی حقوق ہیں آزادی کے اور دوسری چیزوں کے وہ اس حد تک متاثر ہوئے ہوں. اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کی آزمائش بھی کرتا ہے، وہ بھوک سے بھی اور اس کی کوششوں کے ضائع ہونے سے بھی اور نہ صرف مال بلکہ جانوں کے نقصان سے بھی. اور پھر فرماتا ہے کہ جو اس وقت ثابت قدم رہتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بنتے ہیں. Dus Huzur zei op een moment over die COVID-situatie: we bleven moeilijk en inderdaad angsttijden. COVID-19 heeft zich met een alarmerende snelheid over de hele wereld verspreid en heeft een enorm impact op de wereldeconomie. Ziekte en sterfcijfers zijn op een schijnbaar niet te stoppen manier gestegen. Nooit eerder waren we getuige van dergelijke beperkingen op onze fundamentele vrijheden. En daar blijft de mens achter met zijn angsten en zwakheden, waarop zijn oorsprong is gebouwd, zoals vermeld in de Heilige Koran. De mensheid is zwak geschapen. Lijden is zinvol en daar zit zeker enig trots in deze situatie van lijden
is niet zonder objectief. Het is vanuit die goddelijke wijsheid, zoals vermeld in de Heilige Koran. En wij zullen je beproeven met iets van angst en honger en verlies van rijkdom en leven en vruchten. Maar geef blijdtijdingen aan diegenen die geduldig volharden. Wie wanneer een ongeluk hen overvalt, zegt: voorwaar, tot Allah behoren wij en tot hem zullen wij terugkeren. Het zijn zij op wie zegenen van hun Heer en ook barmhartigheid naardalen. En het zijn zij die terecht worden geleid. Huzour Eidul Tala bin Nasr al-Aziz, en parlant de la situation actuelle, avait dit: nous traversons une période difficile, voire effrayante. Le Covid-19 s'est propagé à travers le monde entier à une vitesse alarmante et a eu un impact énorme sur l'économie mondiale. Le taux de maladie et la mortalité ont augmenté de façon apparemment impensable. Jamais auparavant avons-nous été témoins de telles restrictions de nos libertés fondamentales, et l'homme est laissé là face à ses anxiétés et sa faiblesse sur lesquelles son origine a été bâtie. Comme indique dans le Saint-Coran, l'humanité a été créée faible. La souffrance est insignifiante et il y a sûrement des réconforts dans cela. Cette situation de souffrance n'est pas sans objectif. Elle en résulte de la sagesse divine comme l'indique dans le Saint-Coran. Et nous vous éprouvons avec quelque chose d'effroi et de la faim et de la perte de richesses et de vie et de fruits. Mais annoncez à bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, ceux qui comptent un malheur les rattrape, diront: certainement à Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Ce sont ceux sur qui descendent les bénédictions de leur Seigneur et aussi les miséricordes, et ce sont ceux qui sont correctement guidés. اب یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ جو لوگ بعض تو جماعتوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ مسائل ہیں، بعض جو لوگ اکیلے رہتے ہیں، بیلجیم میں بہت ساری جماعتوں میں بھی لوگ پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. ہمیں پچھلے دنوں سے کچھ وزٹ کرنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں احتیاطی دوائیاں بھی نہیں ہیں، جو کہ بڑی ایک خوف دلانے والی صورتحال ہے، کیونکہ بالکل ہم اپنی ذات پر کوئی ایسا اعتماد نہیں کر سکتے جب تک وہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کرنے کا بتایا ہے. تو اب میری درخواست ہے کہ آپ لوگ دیکھیں، ہم نے تو کچھ دن پہلے ایک میل بھیجی تھی صدران کرام کو کہ وہ گھر ڈور ٹو ڈور جا کے احمدیوں کو ملیں، ان کا حال پوچھیں، اور ان تک جن کے پاس ہومیوپیتھک دوائیاں وغیرہ نہیں ہیں یا کچھ اور چیزوں کی بھی کمی ہے، جو بزرگان وغیرہ ہیں یا بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کی اور بھی مدد کریں. تو اگر کسی وجہ سے آپ کے صدر صاحب نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تو میری درخواست ہے کہ اپنے صدر صاحب کو خود فون کریں یا جائیں، اور جو بھی احتیاطی دوائیاں وغیرہ آپ کو چاہیے وہ جماعت کے سارے بڑے سینٹرز پر موجود ہیں، تو وہ آپ کو مل سکیں گی. اگر آپ کا کسی کا اپنے صدر جماعت سے بھی رابطہ نہ ہو تو وہ ضرور یہاں مرکز میں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں پوری کی جائیں گی. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو لائٹ نہ لیں. جیسے بہت سے لوگ، میں نے خود بھی سنا کہتے ہیں کرونا کس نے دیکھا ہے، یہ بڑی تکبر والی بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے آپ کو ابھی آیت پڑھ کے بھی سنائی کہ انسان بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، اور اس کا منٹوں میں پتہ نہیں لگتا. ہم لوگ کئی دیکھتے ہیں صبح ٹھیک ہیں اور شام کو وینٹیلیٹر پہ پہنچ جاتے ہیں.
اور وینٹیلیٹرز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض احمدیوں کو اٹھا رہا ہے، یہ خلافت کی دعا کی برکت ہے، اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں. تو ورنہ ہم دوسرے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، اچھے خاصے 50 30 40 سال کے لوگ بھی اٹھ نہیں رہے 15 20 دن، یا ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ 30 سال کی عمر کے لوگ بھی مر رہے ہیں، 40 سال کی عمر کے لوگ بھی مر رہے ہیں، اور بہت سے 30 35 سال کے لوگ بھی وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں، برسل کے بڑے اسپتالوں میں بھی اور باہر بھی. تو پلیز آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کچھ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں کہ یہ گریپی ہے یا میں کچھ نہیں کہے گی. یہ بے شک گریپ کی طرح کے ویروس ہیں، سمٹم اس طرح کے دیتا ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے شدید ہیں. ابھی سائنس کی معلومات بھی اس کے اوپر ساری مکمل نہیں ہے کہ کون کون سے یہ اثرات چھوڑ رہا ہے. اور نوجوانوں کو بھی آپ سن بھی رہے ہیں کہ جن کو ہلکے اثرات ہوتے ہیں ان کے بھی ہارٹ اور کئی قسم کے اثرات چھوڑ رہا ہے. تو اس لیے اس کو بالکل لائٹ نہ لیا جائے کہ یہ ہمیں ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کو ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کام کی مجبوریاں ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس کو لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اس لحاظ سے جس حد تک ممکن ہو دعا بھی کریں، صدقہ بھی دیں. گھروں میں جیسے حضور نے توجہ دلائی تھی ہماری عاملہ کی میٹنگ میں بھی کہ گھروں میں غور کریں کہ کیا لوگ باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، کیا فیملی بانڈ ہے، کم از کم ایک کھانا یا زیادہ بھی اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. والدین بھی، بچے بھی اسکولوں میں نہیں جا رہے، یونیورسٹیوں میں نہیں جا رہے، تو یہ موقع ہے اپنے آپ کو واقعی بچایا بھی جائے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے، جتنی بھی انسان کی کوشش ہے اپنی نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے اس کو مضبوط کیا جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید ایک پریکٹیکل لاہ عمل تیار کر رہے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جماعت مدد کر سکتی ہے تو بے شک میری جو میل ہے amir@ahmadiyya.be اس پر اپنی میل بھی بھیجیں کہ یہ طریقے اختیار کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ای میل ایڈریس بھی سیٹ کر رہے ہیں. اس بدھ تک انشاءاللہ یہ چیزیں تیار ہو جائیں گی. ٹیلی فون نمبر بھی جہاں کہ جماعت کے ڈاکٹرز آپ کی بات سن سکیں گے. اگر آپ کا فیملی ڈاکٹر یا میں ساتھ کہتا ہوں ہاؤس ہارٹ صاحب کو مل جائے تو بہت اچھا ہے. اگر نہ ملے تو جماعت آپ کو جس حد تک معلومات دے سکے، پروفیشنل معلومات دے سکے، آپ کی مدد کر سکے تو وہ کریں گے انشاءاللہ. Alors, j'ai répété que voilà, prenez ces situations très au sérieux et ne croyez pas que ça touche que les personnes faibles ou les personnes âgées. C'est en train d'affecter les gens de 30, 40, 50 ans. Et on a des gens qui sont intubés de 30 ans, 35 ans, 40 ans, depuis 12 semaines, 3 semaines. C'est pas un grippe saisonnier, c'est autre chose. L'information scientifique n'est pas encore parfaite, pas encore complète. Mais observez tous, les autorités vous demandent d'observer. Il faut vraiment respecter tous les consignes autoritaires et priez beaucoup, payez les sadaqas, faites attention. Jamaat est en train de mettre certaines choses à la place, Inch'Allah, en adresse email et des numéros de téléphone à travers lesquels on peut vous aider. Si dans le cas de difficultés, il y a certains médecins qui ne sont pas disponibles, comme ça vous avez l'information scientifique et tout ça. Dus voorzichtig blijven, niet luisteren naar die mensen die niet serieus zijn. Dus de virus is aanwezig overal. De mensen van 30, 40 en 50 jaar zitten in ziekenhuizen op ventilatoren. En de dodental is aan het stijgen. Dus ik vraag aan iedereen om voorzichtig te zijn, alle maatregelen te respecteren. En wij zijn bezig om een e-mailadres en telefoonisch nummer in plaats te zetten voor die mensen die kunnen
hun ausart niet bereiken, zodanig dat die mensen hebben een echt een geneeskundig informatie ter plaatse. En ten tweede, we moeten veel bieden. Sadaka doen en in een gezin proberen zoveel mogelijk samen te bieden. Mogen Allah ons beschermen, کہ اللہ nous protège tout. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی اپنی حفاظت میں رکھے. تو ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں, جس کی کوئی ضرورت ہو ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی بیمار کا پتہ ہو تو ضرور جماعت کو بھی بتائیں. تو اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, اور دعائیں سب کے لیے کرتے رہیں. اور انشاءاللہ اگلے بدھ کو آپ کو مزید اس سلسلے میں معلومات بھی دی جا سکیں گی. یہ اس کے اوپر بھی کہ عموماً صرف ہاتھ دھو لینے سے اور ماسک پہن لینے سے ساری حفاظت نہیں ہو جاتی, کہ اور کون سے طریقے اختیار کیے جائیں کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ بھی اچھا ہو, اور اگر کسی کو اس کی زد میں بھی آئے تو کس طرح بچ سکتا ہے. Dus we zullen inshallah nog in details bespreken volgende woensdag over wat kunnen we doen om onze weerstand te verhogen. On va parler un peu plus qu'est-ce qu'on peut faire, parce que les masques et les mesures hygiéniques parfois ne sont pas assez. Il faut faire autrement pour augmenter notre immunité et tout ça. انشاءاللہ پھر اگلے بدھ تک یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. تب تک پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.